اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ حاضر رحمت میں ربی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 82ویں مرحلے میں پہنچ گئی، اور آج جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں دنیا انہیں امام باقر کے نام سے جانتی ہے، 5ویں تاجدار ولایت و ولایت حضرت امام محمد الباقر بن زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے 1 رجب 57 ہجری ہے، 9 مئی 676 عیسوی۔ تاریخ شہادت آپ کی 7 ذوالحجہ ہے، 114 ہجری، جنوری 733 عیسوی۔ تو حساب اگر لگایا جائے تو ٹوٹل عمر مبارک 56 سال 7 ماہ بنتی ہے، جس کو 57 سال کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 43 سال 43 ایئرز ایفٹر آپ پیدا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 3 سال 7 ماہ تھی۔ آج 2015 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 1282 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کا مزار مبارک آج جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، اس کا شہر مدینہ، مدینۃ المنورہ کا قبرستان مشہور اور قدیم جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے۔ حب اولاد علی اصل مسلمانی ہے۔ آئیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک چین پڑھا کریں گے، جس کی برکت سے مجھے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے۔ وہ چین کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، امام محمد الباقر بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی بن حسین زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ بیان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے نبی کو پیغام دو۔ وہ بات کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ امام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیشوا، ہادی، نماز پڑھانے والا۔ یہ نماز پڑھانے والا آج کل مراد لیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس کو وہ امام کہتے ہیں، 12 امام یا جیسے بھی۔ ہمارے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ یہ جتنے امام ہیں یہ ولایت و ولایت کا منبع ہے، انہی سے اولیاء کرام کو فیض ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور جس ہستی کی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اماموں کے اندر ان کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو نجیب الطرفین کہہ سکتے ہیں، مجمع البحرین کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر امام حسن اور امام حسین دونوں شامل ہیں، وہ امام محمد الباقر علیہ السلام ہے۔ گفتگو آگے چلے گی تو آپ بات سمجھتے جائیں گے۔ امام ایک بڑی اعلیٰ علمی شخصیت کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا، مثلا امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی۔ تو امام کا ٹائٹل اتنا زبردست بڑا ٹائٹل تھا کہ یہ اسے دیا جاتا تھا کہ جو بڑی علمی شخصیت ہوتی تھی، حدیث میں بڑا اعلیٰ مقام، فقہ میں بڑا اعلیٰ مقام، تو اسے امام کہتے تھے۔ امام بائحقی، امام جزوری، امام سہیلی۔ لیکن آج کل مسجد کے امام سب کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ٹائٹل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کا اصلی نام محمد ہے، یہ آپ کا اصلی نام ہے،
آپ کے کان میں اذان بھی امام حسین نے دی اور نام بھی آپ کا امام حسین علیہ السلام نے ہی رکھا. آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ذرا علمی گھرانہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بلاؤ گھر کے اندر کون آدمی نیک ہے، نانا سے پوچھو، دادا سے پوچھو کیا نام رکھیں، اور کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ چبا کر دانتوں میں وہ آدمی دے کہ جو بڑا نیک ہے، پھر اسے دی جاتی ہے. آج بھی یہ وہی طریقہ ہے پرانا چلا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو آپ آئے تھے، خود آپ نے جو ہے وہ کھجور چبا کر دی، نام آپ نے خود رکھا. تو وہی طریقہ اس خاندان میں چلا آ رہا ہے. امام حسن و حسین کے نام کس نے رکھے تھے؟ نانا نے. علی کس نے نام رکھا تھا؟ مولا علی شیر خدا نے. تو اب جب امام محمد الباقر پیدا ہوئے تو امام حسین نے نام رکھا. تو یہ نام محمد اور احمد، یہ نام محمد کیوں رکھا؟ بھئی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں حدیث کی روشنی میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب لوگ اسے سماعت کر لیجئے. طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جسے اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، جسے اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے اور کسی کا نام محمد نہیں رکھا وہ جاہل ہے. تو معلوم ہوا کہ حضور پسند نہیں کر رہے. آپ پسند یہ کرتے ہیں کہ کسی کو 3 بیٹے ہوں تو ان میں سے ایک کا نام محمد ہونا چاہیے. بخاری و مسلم سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نام رکھو تو میرے نام پہ نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت پہ نہ رکھو. اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، رد المختار کے اندر ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد اور احمد یہ 2 نام اللہ کے محبوب نام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو نام اچھے لگتے ہیں ان ناموں میں سے یہ نام بھی اللہ کو بڑے محبوب ہیں، محمد اور احمد. ابن عساکر نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اگر کوئی میری محبت اور احترام میں اپنے لڑکے کا نام محمد رکھے تو باپ بیٹا دونوں جنتی ہیں. سنیں آپ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائے گا. ان بندوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، لیکن اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت میں بھیجا. وہ پوچھ ہی بیٹھیں گے، یا اللہ پاک کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر کہ جو ہمیں نظر آتی ہو کہ تو ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. تو ہی بتا دے مالک کہ کس بنا پہ تو نے کہا کہ جاؤ، کون سی نیکی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ سننے کے قابل. کتنا پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو. اللہ فرماتا ہے ہمارا وعدہ ہے جو ہمارے محبوب کی محبت میں اپنا نام محمد یا احمد رکھے گا ہم دوزخ کی آگ میں اسے نہیں جلائیں گے. اب کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام باقر علیہ السلام کے پڑپوتے فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ سے وہ محفوظ رہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ساتھ میں ایڈ کرا امام محمد الباقر علیہ السلام کے پڑپوتے نے. میں گفتگو کروں گا ان پہ انشاءاللہ. تو ان فرامین کی وجہ سے مسلمان اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ محمد اور احمد. اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ چونکہ گھر والے بھی نام رکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ ہم اپنے نام سے پہلے برکت اور رحمت کے لیے محمد جو ہے وہ رکھتے ہیں. میرا نام ہے محمد مختار. تو یہ اب محمد پاکستان کے اندر مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب، تو کچھ ایسے تھے کہ جو صرف محمد ہی رکھتے تھے. لیکن اب صرف محمد نام ہو تو پھر بہت انتہائی ادب کرنا پڑتا ہے، اس بچے کا بڑا ادب کرنا پڑتا ہے. ہاں، اسے یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی طرح اس کو پیٹتے جائیں، وہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. تو محمد نام جو ہے وہ رکھا، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ سرکار بڑا پسند فرماتے ہیں محمد نام رکھنا، اور ایک وجہ یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام بڑا پسند ہے، اور ایک وجہ یہ ہو گئی کہ دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر جل شانہ. اور ایک یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرما گئے تھے. اللہ اکبر جل. یعنی گویا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی تاریخ کی کتابیں ان کے سارے جملوں کا ایک خلاصہ بیان کر دوں کہ حضور ہی فرما گئے تھے. اب یہ آپ کو معلوم ہوگا جب میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی گفتگو بیان کروں گا. تو حضرت امام باقر علیہ السلام کا ذاتی نام محمد ہے، لیکن باقر العلوم باقر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گئے. اللہ اکبر جل شانہ. تو محمد کا معنی ہوتا ہے بار بار تعریف کیا گیا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. الباقر.
آپ محمد نام آپ کا اصلی، لیکن آپ الباقر، باقر کے نام سے مشہور ہوئے. یہ باقر جو ہے یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل، فاعل کام کرنے والا، فاعل فاعلان فاعلون. تو اسم فاعل ہے یہ. باقرہ یب کرو، فتح یفتح کے باب سے. باقرہ یب کرو، فتح یفتح سے. تو باقرہ کا معنی ہوگا پھاڑنا. یہی وجہ ہے کہ گائے کو، بیل کو باقرہ کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ممالک کے اندر گائے سے زمین کو پھاڑا جاتا ہے، اور اکثر ممالک کے اندر جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے وہ بیل کے ساتھ کی جاتی تھی. تو وہ چونکہ زمین کو پھاڑتا ہے تو اس لیے اس کو باقرہ کہتے ہیں. تو ہل جوتنے کا کام اسے لیا جاتا. تو اس کا معنی وسیع بھی ہوتا ہے. وسیع. امام محمد ان کو الباقر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن خلقان فرماتے ہیں کان الباقر عالما سیدا کبیرا وانما قیل له الباقر لانه تبقر فی العلم. آپ کو باقر کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے علم میں وسعت حاصل کی. آپ نے علم کو اس کے خزانے سے حاصل کیا. آپ نے علم کے حقائق کو اور معارف کو جو ہے وہ جیسے دانا میں سے کومپل نکلتی ہے، آپ نے اس طرح اسے پھاڑ کر اس کے حقائق اور معارف جو ہے وہ نکال کر دنیا میں پھیلا دیا. تو آپ نے علم کو پھیلایا. تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ ٹائٹل جو ہے باقر کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا. نام پہ گفتگو ہوگی. امام محمد الباقر علیہ السلام. اب آ جائیے آگے بڑھتے ہیں سیرت کی طرف. آپ کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی. 1 رجب ہے، 9 مئی ہے، 676 عیسوی. مدینہ شریف میں آپ پیدا ہوئے. اللہ اکبر جل شانہ. مدینہ میں پیدا ہونا اور مدینہ میں مرنا بڑے سعادت کی بات ہے. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہلے حسنی حسینی سید ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور آپ کے ابا حضور زین العابدین وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو جب حضرت زین العابدین کی شادی امام حسن کی بیٹی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹا عطا فرمایا وہ امام محمد الباقر علیہ السلام. امام محمد الباقر علیہ السلام کے ایک اور بھائی ہیں عبداللہ باہر. یہ دونوں حسنی حسینی سید نجیب الطرف ہیں. یہ پہلے حسنی حسینی کا جو ٹائٹل ہے، ہم نے کبھی نام سنا عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی. تو پہلا ٹائٹل الحسنی والحسینی کا جو حقیقی طور پر کسی کو ملا ہے وہ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام. تو امام باقر جب پیدا ہوئے تو امام زین العابدین کی عمر اس وقت 19 سال تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 18 سال کی عمر میں شادی کر لی. تو آج کے دور میں پھر وہ دور پلٹ آیا. مسلمان اس بات کو مانا نہیں کرتے، نہیں جی نہیں چھوڑ دیجئے، جلدی شادی کیا کرنی ہے، پہلے یہ کما تو لے، بڑا تو ہو جائے، پھر اس کی شادی کریں گے تو اس آدمی کی عمر جو ہے وہ 30-35 سال ہو جاتی. تو اسے کیا نتیجہ نکلتا؟ یہ آج کل کے جو امریکہ میں جتنے لوگ میرا خطبہ سن رہے ہیں، تو میں سب سے عرض کرنا چاہوں گا، جو ہی بیٹی بالغ ہو جاتی ہے، جو ہی بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو اب بس اس کا رشتہ تلاش کرنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ رزق غیب سے رزق عطا فرما دے گا، لیکن وہ گناہوں سے بچ جائے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر اس نے گناہ کر لیا تو بس وہ گناہ کس کے سر پہ ہوگا؟ جو اس کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو امام زین العابدین نے 18 سال کی عمر میں شادی کر لی. 19 سال کی عمر کے اندر، سال کے بعد بچہ پیدا ہوا امام محمد الباقر علیہ السلام. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کے اندر بہت مناسب ہے، بہت مناسب ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، میں جب سے امریکہ کے اندر ہوں، یہاں میں اکثر بچیوں کے اندر یہ رجحان دیکھتا ہوں کہ ہمیں کزن میں شادی نہیں کرنی. کزنز کے اندر یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا، ہم شادی نہیں کریں گی، یہ تو ہمارے بھائی جیسا ہے. یہ چیز کون ان کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے کہ کزنز کے اندر شادی نہیں کرنی؟ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل ان کے مائنڈ میں یہ ڈال دی جاتی ہے کہ وہ جو بیماری ہیں وہ تمہارے اندر آ جائیں گی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی ہم خالہ کے گھر کرتے ہیں یا چاچا کے گھر کرتے ہیں تو بیماری آ جائے گی. تو اس بات کی کیا گارنٹی دی جاتی ہے کہ جب باہر شادی کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟
تو وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بچے، کتنی بیماریاں ان کی فیملی میں آئیں. نوح علیہ السلام کے بعد میں جو نسل پوری دنیا میں چلی تو آپس میں ہی شادی کری نا، تو کتنی بیماریاں ان کے اندر آ گئی. نہیں، یہ بیماری ایک بہانہ ہے. بیماری ایک بہانہ ہے. بیماری منتقل نہیں ہوتی. اصل میں بات کیا ہے کہ وہ پاورز اور صلاحیتیں منتقل ہوتی ہیں، اور جب اس کے اندر آپ کسی اور کو اس اور کا پیچ لگا دیں گے تو وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. اسی امریکہ کے اندر ہی کتوں کی ایک پوری نسل جو ہے اس کا پورا شجرہ لکھا جاتا ہے. گھوڑوں کا پورا شجرہ ہوتا ہے، اس کی ایک پوری فائل ہوتی ہے کہ کون کی بریڈنگ جو ہے وہ کیسے 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 کہاں کے ہوئی. ذرا بریڈنگ میں فرق آ جاتا ہے تو کیا کام. آپ گھوڑوں کو دیکھ لیجیے، جو گھوڑا سب سے مہنگا بک رہا ہے، مہنگا کیوں بک رہا ہے مہنگا؟ اس کی وجہ یہی ہے. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سارے جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں انہیں معلوم تھا کہ اگر شادیاں آپس میں ہوتی ہیں تو طلاق کی ریشو کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ کو سمجھانے والے بیچ میں فوراً آ جائیں گے تو وہ خاندان پاورفل ہو جائے گا. خالہ کے یہاں ہے، چاچا کے یہاں ہے، ماموں کے یہاں ہے، رشتہ داروں میں ہے، تو وہ طاقتور ہو جائے گا. تو ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ ان کے ذہن میں پھیلا دو کہ بیماریاں آ جاتی ہیں اس کے اندر. کتنوں کو بیماریاں آئیں؟ پرانے دور میں تو یہی ہوتا تھا. یہ دیکھ لیجیے ہمارے امام، اب یہ دونوں سگے بھائی کی اولاد جو ہے آپس میں شادی کر رہی ہے تو کون سی بیماری آئی؟ بلکہ مولا علی شیر خدا کی جو صلاحیتیں تھی، جو مولا علی شیر خدا کا علم تھا، جو امام حسین و حسن کا علم تھا، جو حضرت زین العابدین کا علم تھا، جو پارسائی تھی حضرت فاطمہ کی بنت امام حسن علیہ، وہ سب اس بچے کے اندر جمع ہو گئی. تو اس لیے خدا کے لیے میں بچوں سے جو امریکہ میں ہیں یہاں وہ جیسے میں رکھ دو کہ بیماری ویسے بھی آ جائے گی. آپ لوگوں کو بیماریاں ویسے ہی آ جائیں گی، جو کھا رہے ہو نا بیماریاں آ جائیں گی. لیکن یہ ذہن میں مت رکھو کیونکہ ہمارے آئمہ نے، ہمارے بڑوں نے آپس میں ہی شادیاں کری. آپس سے مراد خاندان کے اندر. تو امام باقر علیہ السلام پیدا ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 53 سال تھی جب امام باقر پیدا ہوئے. یہ چیزیں یاد رکھا کریں، ذرا لطف آتا ہے اور بات آپ کے ذہن میں کچھ اور آ سکتی ہے اور تحقیق آگے بڑھے گی. تو جب امام باقر پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت 53 سال تھی اور حضرت بی بی زینب تقریباً 52 سال کی تھی. اب ہوتا کیا، میں یہاں ایک بات عرض کر چوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کربلا میں تھی تو 54 سال کی تھی. ہم کہتا ہیں ایک راؤنڈ فگر ہم بیان کر دیتے ہیں. وہ پیچھے 7-8 ماہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ، ان کو ہم بیان نہیں کرتے. تو آپ کی 52 سال عمر تھی. ہوتا کیا کہ مورخ جو ہے وہ عام مورخ عمر لکھتے ہوئے راؤنڈ فگر لکھتا ہوا، 6-7 ماہ کو چھوڑ دیتا بیچ میں. تو اب عام لکھاری کیا لکھے گا؟ جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ بی بی زینب 54 سال کی تھی، یہاں وہ 8 ماہ چھوڑ گیا. جب اس نے کہا نا کربلا میں 54 سال کی تھی تو وہ اصل میں 54 سال 8 ماہ کی تھی، 8 ماہ چھوڑ گیا بیچ میں. کیونکہ آپ 5 ہجری کی جمادی الاول کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئی تو آپ 6 ہجری کے شروع میں 8 ماہ کی تھی. وصال آپ کا 15 رجب 62 ہجری میں ہوا تو یوں 7 ماہ اس کے ہو گئے تو 57 سال بنتی ہے نا. تو اس لیے کچھ لوگ بیچارے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے اعتراض کرتے ہیں، وہ پوری تقریر کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ اعتراض کہاں ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی کے 6 سال ان کی زندگی کے آخری 6 سال کے اندر گزارے. تو گویا کہ امام باقر علیہ السلام کو امام حسین کے بھی کچھ سال مل گئے، امام زین العابدین کے کافی سال ملے، بی بی زینب کے کچھ سال مل گئے. اللہ اکبر جل شانہ. امام زین العابدین کہ بی بی فاطمہ بنت امام حسن سے 2 بیٹے، محمد الباقر اور عبداللہ الباہر. انہی کی وجہ سے انہیں عبداللہ بھی کہا جاتا. واقعہ کربلا جب ہوا تو واقعہ کربلا کے اندر اہل تشیع جو ہیں وہ تو بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ کوئی امام باقر کا ذکر نہیں کربلا کے اندر نہیں کرتے، وہ مین چیزیں بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں. آپ کی ولادت 57 ہجری میں رجب میں ہوئی تو 6 ماہ 57 کے بنے. 61 ہجری کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو مارکہ کربلا ہوا تو آپ کربلا میں 3 سال 6 ماہ کے تھے. کوئی تھوڑا سمجھ میں آ جائے، 3 سال 6 ماہ کے تھے امام محمد الباقر علیہ السلام کربلا کے اندر. تو 3 سال کا بچہ یقین جانی ہے، مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 سال کا بچہ جو ہے نا سمجھتا ہے، ایسے ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. تو یعنی اس کو آپ کی زبان کے کافی الفاظ آتے ہیں، وہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر لیتا ہے،
اور اسے پہچان ہوتی ہے کہ یہ میری خالہ ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرا چاچا ہے، میرا یہ 2-2.5 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام محمد الباقر علیہ السلام کربلا کے اندر 3 سال 6 ماہ کے تھے، اور پھر ہمارے بچوں کی ذہانت، اور یہ تو امام ہیں، انہوں نے تو قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو یہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں یہ بچپن میں ہی آثار ان کے نظر آنے لگے، ان کی صلاحیتیں ہی ڈیفرنٹ ہوتی۔ تو جب آپ 3 سال 6 ماہ کے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ امام زین العابدین جو ہیں وہ ان کو مدینہ کے اندر چھوڑ گئے ہوں، یہ یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ بچے ہیں، اور ساتھ لے کر یہ وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہمارے امام محمد الباقر اپنے علم کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے۔ اماموں کے اندر جہاں علم کی گفتگو آتی ہے تو یہ علم کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ آپ صرف انسانوں کو ہی نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ امام محمد الباقر وہ ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، آپ نے میرے جنوں والی تقریر سنی، حضور خاص طور پر کبھی کبھی جنوں کو لیکچر دینے کے لیے جاتے تھے، لا تعداد بے شمار سانپوں کی شکل کے اندر جن آتے اور آپ ان کو پڑھاتے، پوری رات گزر جاتی تھی۔ ان کے بعد اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ جن علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ امام محمد الباقر علیہ السلام ہیں۔ آپ کے پاس جن اور انسان برابر علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ مالک بن عیان نے تو کہہ دیا کہ جب عام لوگ اور مدینہ اور مکہ کے قریش جب ان کو تعلیم حاصل کرنا ہوتی تھی، علم حاصل کرنا ہوتا تھا، تو ان کی نظر اگر کسی کے اوپر اٹھتی تھی تو وہ صرف امام محمد الباقر علیہ السلام کے اوپر اٹھتی تھی۔ تو یہ باقر العلوم، یہ ہم نے لقب نہیں دیا، وہ لوگ کہ جو علم کے پیاسے تھے، جن کو مدینہ اور مکہ میں علم حاصل کرنا تھا، ان کی سب کی نظر اٹھتی تھی تو امام محمد الباقر علیہ السلام کے اوپر اٹھتی۔ تو آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے یہ جاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، عام طور پر تو کئی طریقے ہیں، یہ جاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جناب آپ کتنا پڑھے ہیں، یہ جی میری اسناد دیکھ لیجیے۔ ابھی جب میں امریکہ کی ایمبیسی میں گیا تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تم کتنا پڑھے ہوئے، میں نے اپنی اسناد پیش کی تو انہوں نے میری سند ہی مجھ سے پڑھوائی کہ یہ جو تیری ڈگری ہے عربی میں اسے پڑھ، تو میں نے اس ڈگری کو پڑھا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسناد کو دیکھا جائے، اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہیں وہ آپ کے علم کا اعتراف کر لیں، تو پھر کسی کتاب کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کہا جائے جناب اس کے بعد یہ ڈگری نہ جب ایک علامہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ صاحب علم ہے تو بس پھر ضرورت ہی نہیں۔ تو امام محمد الباقر اس دور میں اسناد کہاں ہوتی تھی، اس دور میں اسناد کہاں ہوتی تھی، یہی سند ہوتی تھی کہ استاد نے ان کے لیے جملہ بول دیا، اور آدمی کی اپنی قابلیت ہوتی تھی۔ تو کیا میر تقی میر نے ایم اے کیا ہوا تھا اردو میں، لیکن آج اردو میں ایم اے وہی کرے گا جو میر تقی میر کو پڑھے گا۔ تو کیا مرزا غالب نے کیا ایم اے کیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی کر نہیں، لیکن پی ایچ ڈی ایم اے کرنے کے لیے مرزا غالب کو ایم اے اردو کرنے کے لیے آپ کو مرزا غالب پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا وارث شاہ صاحب نے ایم اے پنجابی کیا تھا، لیکن نہیں، ایم اے پنجابی والے کو وارث شاہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ لوگ خود یونیورسٹی ہوتے تھے، اپنے اندر خود یونیورسٹی تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب آ جائیے ہم دوسرے طریقے سے امام محمد الباقر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو نہیں جانتا۔ حلیۃ الاولیاء میں امام نعیم 3 جلد کے صفحہ 186 پہ لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے شاگرد امام عبداللہ بن عطا المکی فرماتے ہیں کہ میں نے امام حکم بن عتیبہ جیسے شخص کو ان کے پاس شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور یہ زبردست محدث ہے۔ اب اسے اندازہ لگا لیجیے کہ جب ایک بہت بڑا محدث کسی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا ہے، زانو تلمس جو ہے اس نے طے کیا ہے، تو اندازہ لگا لیجیے وہ شخص کتنا بڑا عالم ہوگا۔ امام ابن سعد نے لکھا ہے کہ کان سیکۃ کثیر الحدیث، آپ امام محمد الباقر سکہ، یعنی آنکھیں بند کر کے آپ سے حدیث روایت کی جائے، اور بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری، اللہ اکبر جل شانہ، داتا گنج بخش علی حجویری کا کسی کا ذکر کر دینا یہ سند ہے اس بندے کے لیے کہ وہ روحانیت کے اندر اور علم کے اندر بڑے اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز ہے۔ تو کشف المحجوب کے اندر امام محمد الباقر علیہ السلام کا ذکر کیا داتا گنج بخش علی حجویری۔ علوم دقیقہ، نکات بیان کرنے میں، گہرے سے گہرے مسئلے کو بیان کرنے میں، اور قرآن مجید کے لطیف نکات نکالنے میں آپ کو خدا تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا، اور یہ بات برحق کہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، کہ جیسے مولا علی شیر خدا آپ کے پردادا کہا کرتے تھے مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، تو یہی چیز ہم اس کا عکس دیکھتے ہیں امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ قرآن کی کوئی بات ہوتی فوراً امام محمد الباقر جواب دیتے۔
تذکرۃ الخواص کے صفحہ 302 پہ امام ابن برقی فرمایا کان فقیہا فاضلا، آپ فضیلت کے حامل فقیہ ہیں. لو مسئلہ حل ہو گیا. امام ابن سعد کثیر الحدیث، محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو گویا کہ آپ محدثین کے بھی امام. قرآن مجید کے لطیف اشارات آپ پر واضح ہوتے، گویا کہ قرآن کے زبردست مفسر آپ، اور آپ فقیہ، کان فقیہا فاضلا، گویا کہ زبردست قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے. اور امام اعظم نعمان بن ثابت نے کیا کہا؟ بڑے بڑے اولیاء کرام اور سارے امام جمع تفریق کر کے ان کے شاگرد ہیں، ان سے فیض لیتے رہے، وہ محدث ہوں، مفسر ہوں یا وہ فقیہ. امام اعظم، امام بخاری بھی ان کے شاگرد جمع تفریق کر کے، امام احمد بھی ان کے شاگرد، امام شافعی بھی ان کے شاگرد. ہاں جائیے جا کے ہسٹری پڑھیے. تو امام اعظم آپ نے 2 مرتبہ ان کے سامنے زانوئے طلب مستہ کیا. کیا مطلب؟ 2 مرتبہ ان کے درس میں شامل ہوئے. مکہ میں بھی ان کا درس اٹینڈ کیا اور مدینہ میں بھی ان کا درس اٹینڈ کیا. اور ایک مرتبہ سوال و جواب جب ہو رہے تھے تو سوال و جواب میں ایسا زبردست امام محمد الباقر علیہ السلام نے اتنے زبردست جواب دیا، ایسا ساکت کر دینے والا جواب دیا کہ امام اعظم کہ جن کی عقل پر دنیا حیران رہ جاتی تھی، امام اعظم ان کی عقل پر حیران رہ گئے اور امام اعظم کو یہ جملہ کہنا پڑا، ما رأیت جوابا افہم منہ. امام اعظم اللہ اکبر جل شانہ، رب تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست وہ عطا کی تھی کہ ساری دنیا آپ کی فہم و فراست کی قائل ہے، اور امام محمد الباقر وہ ہیں کہ جن کی فہم و فراست کے قائل امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا بات ہے یار. امام اعظم کے 4000 شیوخ ہیں، 4000 سے آپ نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا. یہ 4000 کس طرح ہوتے ہیں؟ آج آپ سمجھتے ہوں گے جیسے ہم 5 سال ایک اسکول میں لگاتے، نہیں اس طرح نہیں ہوتا. اس دور میں ہوتا تھا اس استاد سے بھی سیکھا، اس استاد سے بھی، ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ نے 10 استادوں سے سیکھ لیا ہو. اب جیسے مجھے سید شاہ تراب الحق صاحب، انہوں نے بھی حدیث مبارکہ پڑھائی ہے، میرے وہ بھی استاد ہوئے. علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی امجدی جو ہیں، یہ ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی ہے، جن کو 40 سال ہو گئے حدیث مبارکہ پڑھاتے ہوئے، بخاری شریف. انہوں نے مجھے 6 کتابوں کی اجازت دی اور یہاں ڈیلس کے اندر ہی. تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح میرے ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہری میرے استاد، مفتی محمد حسین نعیمی میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک استاد کے پاس ہی سر، تو 4000 شیوخ ہیں آپ کے، آپ نے مختلف اساتذہ سے سبق لیا، حدیث سنی تو وہ استاد ہوا. اب کئی باتیں ہیں، وہ ہم علامہ بڑے زبردست نقشبندی علوی مالکی عطاسی زبیر نقشبندی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہیں. کئی باتیں میں ان سے پوچھتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں رہے، اب آج کل یہاں امریکہ میں ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، عربی فرفر بولتے ہیں. تو 4000 ان کے شیوخ تھے امام اعظم کے. آپ نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں بولا جو جملہ آپ نے امام محمد الباقر علیہ السلام کے لیے بول دیا، ما رأیت جوابا افہم منہ. تو یہ جملہ جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے برابر ہے. میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو امام باقر کی کیا مقام ہے، علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے. امام اعظم کا یہ کہہ دینا کہ ما رأیت جوابا افہم منہ، یہ جملہ یہ سمجھ لیجئے کہ گویا کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہے. اس ہستی کے اندر ان سے بھی کئی بڑی صلاحیت ہے. اللہ اکبر جل شانہ. امام محمد الباقر علیہ السلام، آپ کی ملاقات امام اعظم نعمان بن ثابت سے ہوئی. گفتگو جب ہوتی ہے تو آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں. آپ کی گفتگو جو ہے وہ مکہ میں ہوئی. تو ابن ماجہ کے راوی ہیں ایک ابو حمزہ سمالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مکے میں جب ملاقات ہوئی امام اعظم نعمان بن ثابت کی امام محمد الباقر علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا ما احسن ہدیہ و سمتہ و ما اکثر فقہہ. اس شخص کی ہدایت کتنی اچھی ہے، راستہ کتنا نمایاں ہے، اور اس کو دین کا کتنا فہم حاصل ہے. تو گویا کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو دعا ہے امام محمد الباقر علیہ السلام کی، جن کو دعا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اہل تشیع کا تو نظریہ جو بھی ہو امام اعظم کے بارے میں، لیکن میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. امام اعظم معلوم ہے کہ آپ شہید کیوں ہوئے؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ شہادت ہوئی، آپ کو زہر دے دیا گیا، کیوں بتائیے؟ یہ خاص طور پر میرا جملہ اہل تشیع کے لیے ہے. امام اعظم نعمان بن ثابت
اس وجہ سے نہیں ان کو مارا گیا کہ آپ قضا کا عہدہ قبول نہیں کرتے تھے، نہیں، یہ ایک بہانہ تھا آپ کو مارنے کا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ امام اعظم نعمان بن ثابت کو اماموں کے ساتھ، آئمہ کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ انتہائی عقیدت محبت تھی، تو آل رسول سے محبت کی پاداش میں امام اعظم نعمان بن ثابت کو کوڑے بھی مارے گئے، قید میں بھی رکھا گیا اور آپ کو زہر بھی دے دیا گیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس چیز ہے، اس سے جو چیز ہوگی وہ آگے پھیلائے گا۔ گالیاں دینا ثواب نہیں ہے کہیں بھی۔ تو امام باقر علیہ السلام نے آپ کے لیے تعریف کی۔ امام باقر کے علم و قابلیت کا منہ بولتا ثبوت آپ کے بیٹے لخت جگر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ کیوں کہ ان کا سارا علم ان کی تدریس ہے، ان کا عکس ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ اب اس کے اندر دو روایات ہیں، اہل تشیع جو بیان کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جابر خود ان کے پاس آئے، لیکن میں جو روایات پڑھتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے والے ابن تیمیہ بھی ہیں، انہوں نے منہاج السنت النبویہ جلد 4 صفحہ 11 پہ بیان کیا ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق صفحہ 27 پہ بیان کیا ہے۔ نور الابصار کے اندر بھی یہ واقعہ اس کے صفحہ 228 کے اوپر یہ بیان کیا ہے۔ ابو زبیر کیا روایت کرتے ہیں سن لیجئے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ اصل روایت کے بعد کیا ہے۔ ابو زبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے، آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی۔ امام زین العابدین اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائے، آ کر سلام کیا۔ اس میں امام زین العابدین کا کوئی رتبہ کم نہیں ہوتا، حضور پاک بھی کئی صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے۔ گئے اور اپنے بچے سے یہ کہنے لگے، یہ بچہ ساتھ میں کون ہے؟ یہ امام محمد الباقر ہیں۔ کہنے لگے محمد بیٹے اپنے چچا کو سلام کرو اور ان کا سر چومو۔ ہائے 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 ہائے، باپ اپنے بیٹے کو جب دوسروں کا ادب سکھائے گا تو وہ بیٹا باپ کا بھی ادب کرے گا۔ میں نے جہاں سے تجوید سیکھی ہے ان کا نام بھی قاری گرام رسول تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے ابا علامہ حنیف صاحب جب آتے، وہ اپنے بچوں کو لائن میں کھڑا کر لیتے، پہلے خود اپنے ابا کا ہاتھ چومتے، پھر بچے بھی دیکھ کے چومتے۔ تو آپ جب اپنے بیٹے کو یہ سکھاؤ گے کہ ٹیچر کا ادب کرو، بھائی کا ادب کرو، بڑے کا ادب کرو، تو وہ پلٹ کر تمہارا بھی ادب کرے گا۔ لیکن ہم اپنے بچے کی شکایت پر اپنے ٹیچر کی بے عزتی کرتے ہیں، تو جب آپ نے اپنے بچے کے سامنے اپنے ٹیچر کی بے عزتی کی تو وقت کا انتظار کر کے جب یہی بیٹا تیری بے عزتی کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ تو امام زین العابدین اپنے بچے کو ساتھ لے کر گئے، کہنے لگے چچا کو سلام کرو اور ان کے سر کو بوسہ دو۔ تو امام محمد آگے بڑھے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ نے سر کو چوما۔ تو پتہ چلا کہ چومنا شرک نہیں ہے، ورنہ کیا امام زین العابدین چومنے کی شرک کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ محبت کی علامت ہے اور عقیدت کی علامت ہے۔ تو جب چوما تو حضرت جابر پوچھنے لگے، جابر بن عبداللہ پوچھنے لگے کون ہے یہ؟ کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب نام بتایا یہ میرا بیٹا محمد ہے، یہ سننا تھا کہ آپ نے بچے کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا اور چوما اور رو دیے۔ مجمع سننے لگا، آپ رو کیوں پڑے؟ آپ یہ جملہ سن لیجئے، جملہ سن لیجئے، یہی جملہ جو ہے یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ کہنے لگے بچے سے یہ کہا، اے محمد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو امام محمد الباقر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ تو لمبی عمر پائے گا، تو لمبی عمر پائے گا، تو حسین کا بیٹا پھر بیٹا اس کا نام محمد ہوگا، اسے میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ تھا اصل میں واقعہ کہ جب حضرت حسین ملنے آئے تھے تو تب یہ بیٹھے ہوئے تھے پاس، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی اولاد میں نام اس کا میرے نام پر ہوگا، تو تم اسے دیکھو اور اس کے بعد تم چند روز زندہ رہو گے۔ دیکھو میرے نبی کو لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس سے ملاقات کرنے کے بعد تم چند روز زندہ رہو گے۔ تو یہی امام باقر علیہ السلام تھے کہ جن سے ملنے کے بعد کہ 10 ماہ زندہ رہے، بس جتنا بھی ہو لیکن کچھ روز ہی بنتے، یعنی زیادہ زندہ نہیں رہے پھر اس کے بعد۔ اور امام حسین کی نسل میں یہی پہلے محمد ہے جو ان کی زندگی میں
دیکھ لیجئے پھر تو پھر کون ہوئے امام محمد الباقر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے میسج دے دیا اور آپ نے پہلے سے کہا میرا سلام، اور جس پر محمد مصطفیٰ سلام بھیجیں تو میں کیوں نہ کہوں امام محمد الباقر علیہ السلام۔ اب آ جائیے، ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا۔ بہت سے لوگ سماعت کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے عرفان صاحب اٹھ کر گئے، وہ بھی انہیں سنتے ہیں، وہ تو اسپیشلی بو کے لے گئے، کہنے لگے امام زین العابدین سنا روح خوش ہو گیا، یہ پھول ہماری طرف سے لیجیے۔ میں نے کہا یہ عرفان بھائی تم لائے ہو، یہ حضرت اصل میں امام زین العابدین نے ہی بھیجے ہیں، انہوں نے بھیجے۔ تو یہ چیز اب میں آپ لوگوں کے لیے غور سے سنیے، امام محمد الباقر علیہ السلام تابعی ہیں، تو تابعی کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں فرما گئے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون کرنی بہتر زمانہ، زمانوں میں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، میرا دور ہے، میرا دور یعنی صحابہ اس کے اندر آگے، ثم الذین یلونہم صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، تو صحابہ کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان تابعی کے ساتھ یہ تبع تابعین ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں، جن کو میرے نبی نے سلام بھیجا ہے، وہ تابعی ہیں۔ تو میں پھر تلاش کرنے لگا کہ اس دور میں کون کون سا صحابی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ تھے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی مدینہ یا مکہ میں آیا ہو اور اسے معلوم ہو کہ امام محمد الباقر اور وہ ملا نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امام محمد الباقر انہیں معلوم ہوا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا کوئی آدمی آیا ہے جس نے زیارت کی ہے اور وہ خود جا کے نہ ملے ہوئے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اب آپ ذرا یاد کیجئے اور دعا دیجئے گا۔ حضرت انس بن مالک یہ جب دنیا سے گئے تو امام باقر 53 سال کی عمر تھی آپ کی۔ حضرت حرماس بن زیاد یہ جب دنیا سے گئے تو حضرت امام باقر کی عمر 43 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث جب دنیا سے گئے تو امام باقر کی عمر 42 سال تھی۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام باقر کی عمر 42 سال تھی۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام جب دنیا سے گئے تو اس وقت امام باقر علیہ السلام کی عمر 42 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن بسر جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 39 سال تھی۔ حضرت محمود بن لبید جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 39 سال تھی۔ حضرت مالک بن اوس جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت صائب بن یزید جب دنیا سے گئے تو امام 34 سال کے تھے۔ حضرت سہل بن سعد جب دنیا سے گئے تو امام 34 سال کے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ جب دنیا سے گئے تو امام 32 سال کے تھے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا جب دنیا سے گئے تو امام 31 سال کے تھے۔ قریب حضرت مقداب بن مادی قریب جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ حضرت عتبہ بن عبد السلامی جب یہ دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت بسر بن ارتا جب دنیا سے گئے امام کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب دنیا سے جب گئے تو امام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت طارق بن شہاب بجلی جب یہ دنیا سے گئے تو امام کی عمر 26 سال تھی۔ حضرت ماقل بن یسار دنیا سے جب گئے تو امام کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ عبد القاری حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ حضرت طارق بن شہاب کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 26 سال تھی۔ واصلہ بن اسقا جب دنیا سے گئے تو امام کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت قبیصہ بن زویب جب دنیا سے گئے تو حضرت امام باقر علیہ السلام کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت ابو امامہ انصاری دنیا سے جب گئے تو امام کی عمر 43 سال تھی۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 53 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب دنیا سے گئے امام کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت عوف بن مالک جب دنیا سے گئے امام کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت ابو سعید خدری جب دنیا سے گئے امام کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت سلمہ بن اقوا جب دنیا سے گئے امام کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت ارباز بن ساریہ جب گئے امام کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت ابو سالبہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 18 سال تھی۔ عبداللہ بن حوالہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت محمد بن حاتب جب دنیا سے گئے امام کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت جابر بن سامورہ جب دنیا سے گئے امام کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت زید بن خالد جب دنیا سے گئے امام کی عمر 21 سال تھی۔ 40 صحابہ کا دور، فل جوانی کے دور۔ تو سب میں نے آپ کو سال بتا دیا کتنے سال ان کی لائف کے اندر انہوں نے گزارے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ میں نے ابھی 40 گنوائے ہیں آپ کو، اور بھی آپ تحقیق کریں گے اور مل جائیں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امام محمد الباقر علیہ السلام نے ان کی زیارت نہ کی ہو۔ تو امام بخاری کے نزدیک صحابی ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ سنتے جائیے۔
صحابی ہونے کی عمر 5 سال ہے، کہ 5 سال ان کی عمر ہو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہو، تو حدیث کی سماعت کی عمر وہ 5 سال. تو حدیث انہوں نے یہ پیش کی. حضرت محمود بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ اقلت من النبی مجۃ مجھا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی کی. آئے ہائے ہائے، منہ میں پانی ڈالا، اور کیا وہ حسین چہرہ، کیا متبرک چہرہ کہ جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کا پانی ان کے چہرے پر ڈالا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 5 سال تھی. تو گویا کہ یہ حدیث کی سماعت 5 سال تسلیم کر لیتے، رائٹ. تو تابعی کے لیے بھی وہی شرط ہے اور وہی عمر ہے جو صحابی کے لیے. تابعی کی شرط ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. 5ویں تاجدار ولایت و ولایت نے تو کم از کم 40 صحابہ کا زمانہ پایا. جب آپ کی عمر 17 سال سے زیادہ تھی تو صحابہ جہاں بھی ہوتے مکہ اور مدینہ میں آنا جانا لگا رہتا تھا. یہ صحابی آتے تھے، چاہے شام میں چلے گئے، عراق میں چلے گئے، بصرہ میں چلے گئے، آتے جاتے رہتے تھے. حج پہ آتے تھے، قیام ہوتا تھا، یہاں ان کی رشتہ داری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کا زمانہ بھی بہترین زمانہ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ولی کامل ہو اور امام ہو اور تدریس نہ کرے، علم کو پھیلائے نہ، روحانیت کے نقطے سمجھائے نہ، الجھے ہوئے مسئلے جو ہیں انہیں سلجھائے نہ. آپ نے اپنی مرضی کی قوم تیار اگر کرنی ہو، یہ سب غور سے سن لیجیے. آپ چاہتے ہو کہ ہم ایک گروپ اپنی مرضی کا تیار کریں، تو بچے لے لیجیے، ان کے پڑھائیے. 15 سال کے بعد اپنی مرضی کی قوم لے گی، جو مرضی کروا لیجیے ان سے 15 سال کے بعد. تو 15 سال کے بعد آپ کے سپاہی تیار ہو گئے. تو اس لیے ذہین لوگ فٹافٹ اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں، مدرسے میں پھر پڑھاتے ہیں ان کو. وہ مدرسہ میں جب پڑھتے ہیں تو پورا پڑھ کر نہ بھی وہ نکلے، جہاں بھی چلا جائے تو اس کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ رہتی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے. لیکن جو قدیم لوگ ہوتے تھے وہ اپنی شہرت کے لیے مدرسے نہیں بناتے تھے، وہ پیسوں کے لیے مدرسے نہیں بنایا کرتے تھے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو عام کرنے کے لیے مدرسے پھیلائے. آج کل تو مدرسے جو بن رہے ہیں وہ ایک خاص نقطہ نظر کے لیے بنتے ہیں کہ اس فرقے کی تبلیغ کرنی ہے، یہاں سے یہ پوت تیار کرنا ہے. یا کوئی آدمی مدرسہ بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرتا ہے کیونکہ فری میں پیسے مل جائیں گے آپ کو. امام محمد الباقر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے مدرسہ کو آگے بڑھایا. آپ کے مدرسہ میں کم از کم 100 طلباء اس دور میں 100 طلباء موجود رہتے. ان میں پرانے بھی تھے، نئے بھی تھے، ویسے بھی آتے جاتے رہتے تھے. اس دور کے اندر پڑھایا کیسے جاتا تھا؟ اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اب یہ نہیں کہ کتابیں 10 کتابیں اس گروپ کی ہیں 10 کے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا امام اور فقیہ ہوتا تھا اس کے وہ بیٹھتے تھے. مکہ حج، موسم حج کے اندر بھی، موسم حج بھی ایک بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ تھا، یہ بات یاد رکھیے. موسم حج تو وہاں امام محمد الباقر علیہ السلام آپ کا حلقہ جو ہے وہ لگتا، بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے محدث و سکالرز آپ کے درس کے اندر بیٹھتے. یہ ایک طریقہ تھا. اور اگر امام حج پر نہیں آئے تو لوگ حج کرنے کے بعد مدینہ جاتے تھے تو مدینہ جا کر ان کے درس میں بیٹھ جاتے تھے. تو گویا کہ شاگرد تو بن گئے. تو آپ نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ مستقل ایک مدرسہ بنا دیا. آپ کا علم خاندانی علم تھا. 70,000 احادیث امام محمد الباقر علیہ السلام کو ازبر یاد تھی. اب کوئی بندہ بیچ میں بیٹھے گا، او یہ تو بڑی تھوڑی بنتی ہیں 70,000. نہیں، تھوڑی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہے بخاری. یہ اس کا نام نہیں ہے، بخاری شریف کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ. اچھا خیر، تو اسے مختصر بخاری کہا جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر جانتے ہو کتنی حدیثیں؟ مقرر چھوڑ دی جائے تو 4,000 حدیثیں. اور سب سے معتبر اور مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ 6. تو 6 کتابوں میں ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں؟ مقرر نکال دو تو 12,500. تو ٹاپ کی دنیا کے اندر جو کتابیں ہیں ٹوٹل ان ساری کتابوں کو ملایا جائے تو 12,500 حدیثیں بن رہی ہیں.
امام کو کتنی یاد ہے؟ 70,000 حدیثیں. آج ایک کتاب کے اوپر پورا پورا گروپ بن گیا. بخاری شریف لے لیجئے, بخاری شریف کے اوپر پوری دنیا میں ایک گروپ ہے, کہتے ہیں کہ سارا کچھ بخاری کے اندر ہے. بات سمجھ میں؟ سارا کچھ بخاری کے اندر ہے. تو ٹوٹل حدیثیں 4,000 ہیں. تو 6 کے اندر جو معتبر کتابیں 12,500 حدیثیں ہیں, اور امام محمد الباقر علیہ السلام کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. اسی لیے تو کثیر الحدیث کہا گیا. اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کے پاس لکھی ہوئی کتنی پڑھی ہوں گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 70,000 راوی نے بیان کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے زائد آپ کو یاد آتی. اب جیسے امام بخاری کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, ان میں سے 1 لاکھ جو ہے وہ صحیح حدیثیں ہیں, 4,000 ان میں سے بخاری میں لکھی ہیں. 96,000 کدھر گئیں؟ یہی تو میں پوچھتا ہوں سارے مولویوں سے, 96,000 حدیثیں کدھر ہیں بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ بخاری کافی نہیں ہے, اس کافی میں سے 96,000 نکلی ہوئی ہیں. تو امام حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ اکبر جل شانہ. تو جتنی 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں جو حدیثیں ہیں ان سے 6 گنا زیادہ امام محمد الباقر علیہ السلام کو حدیثیں یاد تھی. وہ آپ کی وہ حکمت ہے اور آپ کا وہ علم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا دنیا کو ایک حکمران ملا جسے پوری دنیا نے عمر ثانی کہا اور پہلی صدی کا مجدد جنہیں کہا. عمر بن عبدالعزیز یہ پہلی صدی کے مجدد, 63 ہجری میں یہ پیدا ہوا. امام باقر علیہ السلام ان سے 6 سال بڑے. عمر بن عبدالعزیز 101 میں دنیا سے چلے گئے, امام باقر علیہ السلام سے 13 سال پہلے چلے گئے. یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی. اس کے بعد یہ دمشق چلے گئے. دمشق جب چلے گئے اور جب امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی عمر 13 سال تھی. تو ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہو رہا ہے وہ امام کی تعلیم ہے. امام زین العابدین ان کی تعلیم, امام محمد الباقر ان کی تعلیم, ان دونوں سے روابط, تعلق اور محبت اور ان کے مقام کو ان پر واضح ہونا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھے 717 سے لے کر 720 سال, یہ 3 سالہ دور ہے, حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. اب ہوتا کیا تھا, یہ بھی تو بنو امیہ سے ہیں. تو بنو امیہ نے کیا طریقہ شروع کیا تھا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو جمعہ کے خطبے کے اندر لازمی تھا کہ حضرت علی کو گالیاں دی جائیں. تو بنو امیہ کا یہ طریقہ تھا. تو یہ طریقہ غلط تھا, سب نے کہا یہ غلط ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایک غلطی کے بنا پر ایک پورا مذہب بنا لیا جائے گا. نہیں, وہ غلط کیا انہوں نے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ اٹھے, سب سے پہلا آپ نے آرڈر یہ دیا کوئی کسی خطبے کے اندر اور کسی جگہ پہ مولا علی کو, اولاد علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. یہ کس کا اثر ہے؟ یہ امام الباقر علیہ السلام کی تعلیم اور امام زین العابدین کی تعلیم کا اثر ہے. یہ آپ سے محبت اور عقیدت کا نقطہ نظر ہے اور نتیجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس کو 20 کوڑے مارو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں انہوں نے کیا کہا, اس کو 20 کوڑے مارو. تو اس دور میں اگر کوئی ڈاکٹر, کوئی علامہ, کوئی مفکر, کوئی مقرر ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہتا تو ہاں وہ کتنا بڑا ہوتا, پہلی صدی کا مجدد اس کو کوڑے مروا دیتا, وہ نہ دیکھتا. تو یہ اثر تھا, یہی وجہ ہے. عمر بن عبدالعزیز آپ سے تعلق کو اور اس چیز کو برقرار رکھا, اور جب وہ تخت پر بیٹھا تو خصوصی طور پر اس نے دعوت دی. علماء جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ قریب آئیں, سب کو بلایا, اور مدینہ سے امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی دعوت دی. امام محمد الباقر علیہ السلام جو ہیں وہ گئے, حالانکہ آپ کے خون میں یہ شامل نہیں ہے, آپ کی تربیت میں یہ شامل نہیں ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں جایا جائے. تو امام باقر علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ وہی کچھ کرے گا جو استاد نے بتایا ہے. اس لیے آپ دمشق گئے. دمشق جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کو کے درباروں میں جب جاتے ہیں تو دربار تو ویسے ہی تھا. آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جعفر آئیں گے تو تم ذرا باہر آواز دینا, انہیں اندر لے آنا. امام باقر علیہ السلام جب وہاں پہنچے
وہ دربان جو ہے اس نے کارواں کو آتے دیکھا تو آئیڈیا لگا لیا کہ یہی آئے ہیں ابھی. ابو جعفر کہاں ہیں, جیسے عادت ہوتی ہے ان کی, آپ چپ. ابو جعفر کہاں ہیں, آپ چپ. ابو جعفر کہاں ہیں, آپ چپ. وہ اندر چلا گیا دربان. اس نے کہا شاید میرا آئیڈیا غلط ہے, میں نے سمجھا تھا کہ یہ جو کارواں آیا ہے یہی مدینے کا ہے, وہ اسی میں ابو جعفر ہوں گے. جعفر صادق کے والد ہیں نا, اس لیے ابو جعفر بھی آپ کو کہا جاتا ہے. اندر گئے تو جا کے کہا حضور کوئی نہیں, باہر تو کوئی نہیں آیا. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ٹائم تو ان کا یہی ہے, ان کی آمد کی اطلاع انہوں نے پہنچنا تھا, کیا تم نے باہر کیا پکارا؟ کہا جی میں نے کہا ابو جعفر ہیں. کہنے لگا نہیں. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں یہ مت کہو, باہر جا کر کہو آئے ہائے محمد بن علی ہیں, یہ جا کر پکارو باہر. وہ دربان دوڑا ہوا گیا, محمد بن علی ہیں. اب امام محمد الباقر علیہ السلام نے کہا ہاں ہم ہیں. اب جب وہ داخل ہونے لگے تو اتنے میں عمر بن عبدالعزیز اپنا تخت چھوڑ کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے. آپ کو ساتھ لیا, بٹھایا, بڑی آؤ بھگت کی, سب کو کہا ان کی آنر کی جائے. پہلے جب بھی کبھی بلایا جاتا تھا بنو امیہ کے دربار میں تو زنجیریں اور بیڑیاں پہنا کر بلایا جاتا تھا اور تذلیل کی جاتی تھی, لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلایا امام محمد الباقر علیہ السلام کو تو بڑے آنر اور اعزاز کے ساتھ بلایا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ نے کہا کہ میں زیادہ دیر رک نہیں سکتا, میرے مدرسہ ہے, میری باقی چیزیں ہیں, میں چلتا ہوں, مجھے اجازت دو. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے مجھے کچھ نصیحت کر جائیں, شاید کہ پھر زندگی میں مل نہ سکے. اوئے ہوئے ہوئے. آپ نے فرمایا نصیحت ہر حال میں اللہ سے ڈرنا, اور دیکھ تو دنیا میں بڑا کامیاب بادشاہ بن جائے گا. میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں, جب بھی کبھی تیرے سامنے کوئی شخص آئے تیری رعایا میں سے, اگر وہ تجھ سے عمر میں بڑا ہے, تیری عمر سے بڑا ہے, تو بس یہی سمجھنا کہ جیسے وہ تیرے باپ کے برابر ہے. اور اگر تیرے سامنے کوئی ایسا آ جائے تیری رعایا میں سے کہ جو تجھ سے چھوٹا ہو تیری عمر میں, تو یہی سمجھنا کہ تو اپنے بیٹے سے بات کر رہا. اور جب کوئی ایسا آ جائے تیری رعایا میں سے تیرے سامنے کہ جو تیری برابر کا عمر کا ہو, تیری برابر کا, تو یہ سمجھنا کہ یہ تیرے بھائی کے برابر ہے. بس یہ اصول اپنا لینا, پھر تیری بادشاہی دنیا میں یاد رہے گی. امام محمد الباقر علیہ السلام کی دعا اور آپ کی نصیحت پر اس کا عمل آج تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے. پھر اس کے بعد نہ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل سکا اور نہ ہی اس کے بعد پھر امام محمد الباقر علیہ السلام آئے. اس کے بعد ان کے بعد دور آیا ہشام بن عبد الملک. یہ ذرا بدتمیز قسم کا بندہ, اچھا نہیں سمجھتا تھا. کیوں؟ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے, انہیں یہ دنیا داروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی دور بھی یہ پاک آدمی ہم پر قبضہ نہ کر لے. اسے یہی ڈر تھا یہ محمد الباقر جو ہیں وہ کسی دن اپنے علم, اپنے مرتبہ سعادت کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں, لوگ ان کے گرد جمع نہ ہو جائیں, ہمیں گرا نہ دیں, ان کو بادشاہ بنا نہ لے, تو وہ پھر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کمینہ آدمی یہی حرکتیں کرتا رہتا ہے, وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی طرح. ہشام بن عبد الملک, ہشام کا دور حکومت 724 سے 743 تک ہے, اور امام محمد الباقر علیہ السلام کا وصال 733 میں ہے. یہ ہشام بن عبد الملک حج کرنے آیا. اس سال حج کرنے امام بھی چلے گئے. آپ جس روحانی شان کے ساتھ حجر اسود کی جانب بڑھے تو مجمع چھٹ گیا, ہٹ گیا. سیدھا جا کے آپ نے حجر اسود کو چوما. آپ کو معلوم ہے بڑا مشکل, آج ہی نہیں پرانے دور میں بھی حجر اسود کو چومنا بڑا مشکل ہوتا تھا. آپ نے جا کے حجر اسود کو چوما تو ایک خارجی بولا. کافی سارے خارجی جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ مل گئے تھے. یہ خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی اصل میں پہلے مولا علی کی فوج میں تھے. مولا علی نے یہ کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو بیچ میں کسی کو حکم بنا لیتے ہیں. یہ ایک لمبی سیاست ہے, چھوڑو, میں صرف مختصر بتا دوں. تو مولا علی نے جب رضامندی کا اظہار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, مولا علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا. یہ ایک آیت کے ٹکڑے کو, سورا قرآن چھوڑ کر اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر مولا علی کو کافر بنا دیا. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو کوئی ایک حاکم بنا لو. لو میاں بیوی میں لڑائی ہو تو حکم بنا لو, اور اتنی قوم اتنی بڑی جماعت میں لڑائی ہو رہی ہے تو حکم بنانے کو کفر کہہ دیا. تو جس دل میں علی کا بغض ہو, غور سے سننا میرا جملہ, جس دل میں علی کی نفرت ہو, علی کا بغض ہو, اس کے دماغ میں عقل نہیں ہوتی. بس کیونکہ
عقل آتی ہے علم سے، علم روشن کرتا ہے، چمکاتا ہے عقل کو، بڑھاتا ہے، اور علم جو ہے وہ باب العلم مولا علی شیر خدا ہے۔ تو علی سے نفرت و بغض جس کے دل میں ہوگا اس کا دماغ عقل سے خالی ہوگا۔ جاؤ ان لوگوں کو چیک کر لو آپ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، ان کے مائنڈ میں عقل بھی کوئی نہیں، دماغ میں سر میں عقل کوئی نہیں ہوتی، بس خالی۔ تو اب یہ کہنے لگے، تو یہ خارجی جو ہیں علی کی دشمنی میں پھر آگے بڑھے، پھر یہ بنو امیہ کے ساتھ مل گئے۔ خارجی نے کہا کہ علی کا بیٹا ہے، پڑپوتا آ رہا ہے، علی کی نسل سے ہے، آؤ آج اس کو نیچا دکھاؤں۔ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہشام سے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس نے شام نے کہا یہ باقر العلوم، مدینے والے اور مکہ والے ان کو علم میں بڑا جو ہے وہ علم کا منبع سمجھتے ہیں، علم میں ماہر سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا آؤ ایک دم میں نیچا دکھاتے ہیں ہم۔ بلایا، ہشام بن عبد الملک نے بندہ بھیجا، امام تشریف لے آئے، جی کچھ مسائل پوچھنے ہیں۔ تو امام نے جب دیکھا کہ مسائل پوچھنے ہیں تو پھر اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر یہ عالم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتائے۔ آپ گئے، آپ نے یوں دیکھا، سمجھ گئے، امام کو نور بصیرت دی۔ اگر عام ولی جو ہے نور بصیرت تگو بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ امام پہچان گئے، تو چپ، یہاں بول بھائی۔ قرآن سے مسئلہ شروع ہوا، کہنے لگا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رسول پہلے سارے گزر گئے ہیں اپنی قبروں کے اندر ہیں، رب تعالیٰ محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، ان سے پوچھو، کیسے پوچھیں گے، پاسبل کیسے ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال پوچھا، لیکن میرے داتا گنج بخش علی جویری کہہ بیٹھے ہیں قرآن مجید سے نکات نکالنا اور اشارے نکالنا لطیف عبور حاصل تھا۔ کہنے لگے اس آیت پر عمل ہوا؟ کہنے لگا کب؟ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے تھے تو بیت المقدس میں آپ نے جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر آپ نے توحید اور ساری چیزوں کا اقرار وہاں ہوا، پیچھے وہ بھی تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی۔ تو نماز جو ہے وہ توحید کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، جب سارے نبیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو اب دوبارہ کیا لفظوں میں پوچھا جائے؟ کیا سارے نبی وہاں جمع تھے؟ اس لیے خارجی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں سوتے میں ہوئی ہے، کیونکہ اگر معراج کو تسلیم کر لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ماننا پڑتا ہے، نبیوں کو زندہ ماننا پڑتا ہے، حضور پاک کو سب سے افضل ماننا پڑتا ہے، حضور پاک کو سب سے بڑا سائنسدان ماننا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں سارے جھنجھٹوں سے چھوٹو، بولو نبی سوئے ہوئے تھے۔ تو جس طرح 27ویں کی رات کو مولوی سوتا ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حضور بھی سوئے ہوئے تھے، ہم چونکہ اس رات کو جاگتے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور جاگتے ہوئے ہی گئے تھے۔ تو امام نے کیا جواب دیا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اس سے دوسری بات، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان رسولوں سے، تو پتہ چلا کہ رسول زندہ ہیں، ورنہ مر گئے ہوتے تو ان سے پوچھو کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں چابی گم ہو جائے اور آپ کی امی فوت ہو گئی ہوں تو کیا آپ بھائی سے یہ بولو گے جاؤ جا کے قبرستان امی سے پوچھ کر آؤ چابی کہاں ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے، تو پتہ چلا کہ نبی زندہ ہیں، لیکن پوچھنے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ خارجی چپ۔ خارجی نے دوسرا سوال داغ دیا۔ یہ خارجیوں کی عادت ہے، جب ایک سوال میں چپ ہو جائیں دوسرا کر دیں گے، شرمندہ ہو کر واپس نہیں جائیں گے، پھر دوسرا سوال کر دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد علم کو بڑھانا نہیں ہوتا، اگلے آدمی کو گرانا ہوتا ہے، اس لیے لگے رہتے ہیں۔ دوسرا سوال کر دیا، اللہ کدھر ہے؟ امام نے فرمایا تم بتا دو کہ وہ کہاں نہیں ہے، میں بتا دوں گا کہ کدھر ہے۔ تم بتاؤ کہاں نہیں ہے تو میں بتاؤں گا کہ کہاں ہے۔ خارجی نے پھر اپنا منہ کھولا، پھر بولا وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ دیکھ لیں، اب خارجی کا صرف مقصد ہے کہ امام محمد الباقر علیہ السلام کو گرا دیا جائے۔ وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں صرف کھانا پینا جائز تھا اور روزہ تھا؟ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت بی بی مریم کا تھا، انی نذرت للرحمن صوما۔ ٹھیک ہے، تو وہ روزہ کیا تھا؟ وہ روزہ ایسا تھا، وہ خاموشی کا روزہ تھا بس، اور خاموشی کے روزے میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے۔
تو میں نے خاموش رہنے کی منت مانی ہے. جب یہ تم سے بچے کے بارے میں پوچھیں تو تم چپ ہو جانا, اشارے سے کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. کہنے لگا اب دیکھیں پھر چپ نہیں ہو رہا. اچھا تو آپ پھر یہ بتا دو کہ وہ کیا ہے جو بڑھتا ہے گھٹتا نہیں. لو مجمع رک گیا. ابھی ہشام بن عبد المالک وقت کا جو اس دور کا بادشاہ تھا وہ وہاں بیٹھا ہو, سارے اس کے چمچے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں, خارجی سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چاہنے والے تھے وہ بھی آئے ہو. وہ ایک قسم کا مناظرہ ہو رہا ہے. اور امام جواب دے رہے ہیں. کہنے لگا وہ کیا ہے کہ جو بڑھتا ہے تو گھٹتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا لگا سمندر کا پانی ہے, جب بڑھتا ہے تو گھٹتا نہیں ہے. پھر عام طور پر یہی جو جواب بالکل پرفیکٹ ہے. میں ڈیڈ سی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے. سمندر کا پانی بڑھتا ہے تو گھٹتا نہیں. ابھی بھی شرمندہ نہیں ہو رہا, چپ نہیں کر رہا. کہتا اچھا پھر بتا دیجئے کہ وہ کیا شے ہے کہ جب وہ گھٹتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے. کہا وہ تیری زندگی کے لمحے ہیں, وہ سانسیں ہیں, وہ عمر ہے کہ جب گھٹتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں. آپ نے تم کہہ دیا. آخر میں کہنے لگا اچھا. اب مجمع جب بڑھا, اب وہ اپنے ٹیکے کے لیے پھر پوچھتا ہے وہ کون سا جملہ ہے. جملہ تو سچا تھا لیکن رب نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے. جملہ سچا تھا لیکن رب نے کہا جھوٹا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک بات سچی بھی ہو اور رب کہے کہ یہ جھوٹی ہے؟ تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے خارجی؟ تو باب العلم کی نسل کے ایک چشم و چراغ سے بات کر رہا ہے. آپ نے فرمایا سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر جواب ہے. اے منافقوں نے آ کر اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ گواہی دیتا ہے. منافق آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہو لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بات سچی ہے لیکن بیان کرنے والا جھوٹا ہے, اور وہ حضور پاک کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں, رب کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بھی کوئی رسول کی رسالت کا اقرار کرے تو جب تک اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے رب تعالیٰ اس رسالت کے اقرار کو تسلیم نہیں کرتا. تو پھر رسالت کا اقرار تو ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری حضور کی محبت ہے. اب جب وہ دیکھا کہ کوئی چیز بن نہیں پڑی تو اس نے ایک بہت اپنی طرف سے کہنے لگا آخری سوال. یہ اس کا مارکۃ العرا سوال تھا. کہنے لگا آج تک مجھے کسی نے جواب نہیں دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ انسانی ہسٹری کے اندر وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. امام نے سر جھکایا, سر جھکا کر سر اٹھایا, فرمانے لگے عزیر علیہ السلام یہ وہ واحد باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے عمر میں. اور خود ہی تشریح کرتے ہوئے فرمایا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما وبعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. کہنے لگے وہ عزیر علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا تو آپ کی عمر 50 سال تھی, اٹھایا تو 100 سال گزر چکے تھے, لیکن جب آپ پہنچے گھر تلاش کیا تو آپ کا بیٹا جس کو 20 سال کا چھوڑ کر آئے تھے وہ آپ کا بیٹا 120 سال کا ہو چکا تھا اور آپ کی عمر 50 سال تھی. یہ واحد باپ ہے انسانی ہسٹری کے اندر کہ باپ عمر میں چھوٹا ہے اور بیٹا عمر میں بڑا ہے. خارجی چپ. جب خارجی چپ ہو گیا آپ نے فرمایا میں ایک سوال کر کے پھر چلتا ہوں, تو تھک گیا ہوگا, تو خارجی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. اور خارجیوں کی پورے مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اس آیت پر تھی, یعنی الحکم الا للہ, کہ علی جو ہے وہ کافر ہے. اور خارجی جب مل گئے بنو امیہ کے ساتھ تو بنو امیہ کے ساتھ مل گئے تو کہنے لگے کہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے. خارجیوں نے کہا کہ یعنی بنو امیہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے. تو آپ نے فرمایا ایک بات بتا دو, جب تم سب مولا علی شیر خدا کے خلاف لڑ رہے تھے وہ خلیفہ تھے نا, ہر ایک ان کو خلیفہ مانتے ہیں, کوئی پہلا مانے یا چوتھا مانے خلیفہ تو مانتے ہیں. مجھے اتنا بتا دو کہ آج صحیح ہو یا اس دن صحیح تھے تم. بس آج تم تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو. کہتے ہو کہ خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے تو تب تم لڑے تھے
اور آپ بولتے ہو کہ آج خلیفہ کے خلاف لڑنا کفر ہے. تم تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہو. خارجی اٹھا بھاگا. اور یہ خارجی کتنے نیک ہوتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, نمازیں ان کے برابر کی کوئی نہیں پڑھتی. یہ حضور نے بخاری میں یہ حدیث حضور نے پہلے فرما دیا تھا, نمازیں بے تاشا, قرآن اتنا یہ پڑھتے, کوئی کھجور نیچے گری ہوتی اٹھا کر کھاتے نہیں تھے, کہتے تھے گناہ ہے. اور ان کے نزدیک کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر دے اس کی معافی نہیں ہے. اور دیکھو حضرت علی کو شہید کر دیا. تو اس کے دماغ میں عقل کہاں ہوگی جس کے دل میں حب علی نہ ہو. امام الباقر تو علم کے سمندر تھے. آپ عام بات فرماتے وہ لوگوں کی دنیا میں ضرب المثل بن جاتا. آپ نے ایک روز فرمایا, منصور بیان کرتے ہیں کہ امام محمد الباقر نے فرمایا, لکل شیء آفۃ وآفۃ العلم النسیان. ہر شے کی ایک مصیبت ہوتی ہے اور علم کی مصیبت کیا ہے, آفت کیا ہے, بھول جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو, اور جتنے آپ گناہ کم کرو گے اتنی آپ کی یادداشت ٹائٹ ہوتی جائے گی, اور جتنے گناہ زیادہ کرتے جاؤ گے یادداشت کم ہوتی جاتی. یہ میموری جو ہے اس کی پاور کم ہو جائے. اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو, گناہ کم کیا کرو, آپ کو چیزیں جلدی یاد ہو جایا کریں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک عالم کی موت ابلیس کو 70 عابدوں کی موت سے زیادہ خوش کرتی ہے. کوئی عالم دین ایک مر جائے, عالم بعمل, وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. 70 عابد مر جائیں تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک عالم دین کے مرنے سے خوشی ہوتی. اس لیے صاحب علم کی قدر کیا کرو. جب تم صاحب علم کی قدر کرنے لگ جاؤ گے پھر تمہارے پاس علم آئے گا. اور آج ہمارے ہاں تو صاحب علم کی قدر کرنا چھوڑ دی لوگوں نے. امام احمد بن حنبل سے بھی پہلے آپ نے قرآن مخلوق ہے کہ نہیں اس مسئلے کو واضح کر دی. آپ نے فرما دیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے, وہ ہوا کلام الخالق. مختصر سے لفظوں میں سب چیزیں بیان کر گیا. امام محمد الباقر علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے مدرسہ بنایا, مدرسے میں پڑھاتے تھے, پڑھانے کے بعد آپ کے بچے تھے, بچوں کے لیے روزی کمانی ہوتا تھی, تو آپ جا کر لوگوں کے کھجوروں کے باغوں میں جا کر کام کرتے تھے اور پیسے کما کر گھر کا خرچہ چلاتے. کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ایک دن کسی نے آپ کو کھجور کے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو عرض کی, حضور دنیا کمانا شروع کر دی, پیسے کمانے لگے ہیں؟ تو فرمایا میرے پردادا بھی کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے. کون پردادا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ. یہودی کے کھجور کے باغ تھے, اس میں کام کر کے لا کے تو گھر میں کتنے دنوں سے فاقہ تھا. اور خیرات کی تو آیات اتر آئی. مولا علی نمازیں پڑھتے رہے, آیت نہیں اتری, خیرات کی تو آیت اتر گئی. اللہ کے بندوں خیرات کرا کرو. مولا علی کے بیٹے ہی ہوئے. فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے, کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی, القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے روزی کمانے والا یعنی جو خود کام کر کے اپنی روٹی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست اور حبیب ہے. حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کشف المحجوب کے اندر ان کی تعریف لکھ دی اور کمال کر دیا. کہتے ہیں کہ ہوتا کیا تھا کہ رات جب ہو جاتی آپ باقی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وضو فرماتے اور پھر نماز پڑھتے, جو نوافل ہوتے, پھر سجدے میں گر جاتے اور اپنے ابا کی ہوئی دعائیں جو انہوں نے کی تھی وہ یاد تھیں, آپ وہ دعائیں مانگتے. اور داتا گنج بخش علی جویری نے جملے نقل کیے ہیں, میں کچھ ان میں سے آپ کی نظر کرتا ہوں. اے میرے رب میرے مالک, رات آ گئی, بادشاہوں کی حکومت انجام کو پہنچ گئی, ستارے کافی بھیگ گئے, ستارے کافی ظاہر ہو گئے, کچھ آدمیوں کی آوازیں بند ہو گئی, آنکھیں بھی بند ہو گئی, تمام بنو امیہ آرام میں ہیں, انہیں کی حکومت ہی نہیں چلی گئی, سب وہ آرام سے سو رہے, ان کے دربار بند ہیں. جن لوگوں کی خواہشات ان سے وابستہ تھیں وہ اس وقت چھوڑ چکے, کیونکہ ظاہر ہے میری خواہش اس کے ساتھ ہے, وہ تبھی پوری کرے گا نا جب اٹھے گا, تو جب تک سویا ہوا تب تک تو ختم ہوگی. اے میرے اللہ تو حی و قیوم, تو بصیر, تو سمیع, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ نیند آتی نہ اونگ, تیرا در رحمت کھلا ہے, جو تجھے پکارے تیرے خزانہ بخشش اس پہ فدا ہے, سائل کو رد کرنا تجھے روا نہیں. اے اللہ جب تجھے پکارتا ہوں سکون محسوس کرتا اور سب کچھ کہتے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے. تو امام اور لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو محبت اور وظائف کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کو بھی درست کرتا. آپ کے دور میں کچھ محبین تھے علی کے اور آپ کے چاہنے والے, انہوں نے یہ باطل عقیدہ پھیلا دیا
کہ بس علی کی محبت کافی ہے، محبت کافی ہے، امام حسین کا غم رکھنا بس یہی کافی ہے، اس کے علاوہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم نشہ کرو، چاہے تم جو مرضی کرو، تم بخشے جاؤ گے۔ امام محمد الباقر علیہ السلام کو یہ بات جب پہنچی تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ یہ سب کے لیے سننے والا، سب کے لیے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بات اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب اصول کافی کے اندر ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 177 پہ ہے۔ آپ نے جو جواب دیا یہ سب لوگ بڑے دھیان سے سن لیجئے، یہی خلاصہ ہے اور یہی اصل ہے آج کی تقریر کا۔ وہ سارا حاشیہ اور جو کچھ اس میں اصول کافی میں ہے میں آپ کی نظر کرنے لگا۔ امام باقر نے فرمایا غلط، تم کو یہ غلط نظریات حق سے بہکا نہ دیں۔ اللہ کی قسم وہ ہمارا محب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے، تقوی اختیار نہ کرے۔ وہ متقی ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب اس میں عاجزی ہوگی، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے، وہ ہمارا محب ہے، امانت کو ادا کرے، وہ ہمارا محب ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، روزہ رکھتا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، وہ ہمارا محب ہے، ماں باپ کا با ادب ہو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہو، فقراء و مساکین قرض داروں اور یتامہ کی مدد کرتا ہو، سچ بولتا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، وہ ہمارا محب ہے، زبان سے کسی کو دکھ نہ دیتا ہو، وہ ہمارا محب ہے۔ امام محمد الباقر علیہ السلام نے اصول کافی کی اس حدیث کے اندر ایک سچے مسلمان کا نقشہ کھینچ دیا، تو صرف اہل تشیع کے لیے نہیں، میلاد منانے والوں کے لیے بھی اور نہ منانے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ ایک لائے عمل اور ایک وہ چیز دے گے کہ تم نے زندگی اس طرح گزارنی۔ آپ نے فرمایا جو علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، پیروی نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے، سنت کی پیروی نہ کرے، ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، یہ اصول کافی میں ہے، تنہا یہ محبت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کچھ لوگوں کو یہ جملہ برا لگے گا، جی ان کو حضور کی محبت نفع نہیں دے گی، تو وہ فٹ سے حدیث بول دیں گے۔ ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف محبت ہے، یہ حدیث پڑھ دیں گے۔ ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے، یہ جملہ بولنے کے بعد اس صحابی نے پوری زندگی نماز پڑھی کہ نہیں؟ روزے رکھے کہ نہیں؟ قرآن پڑھا کہ نہیں؟ کیا اس نے یہ جملہ بولنے کے بعد تمام کبیرہ گناہ کرنے شروع کر دیے تھے؟ تمام صغیرہ گناہ کرنے شروع کر دیے تھے؟ نہیں، بلکہ اس جملے کے بعد اور نیکی کرنا شروع کر دی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت وہی سچی ہے کہ جس میں اطاعت ہو، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہا تو وہ محبت جھوٹ بول رہا، وہ دل کو تسلی دے رہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو کسی سے پیار ہو اور وہ رات بھر جاگے نا، اس کے لیے جاگے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرے۔ اس کی ادنا سی مثال ہے، کسی کو کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے تو جاؤ، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس حضور کا میلاد منانے کے بعد سارا سال فارغ، صرف فلاں کی محبت کا اظہار کر دینا کافی ہے، وہ مجھے اتنا بتا دے کیا تجھے جب کسی لڑکی سے پیار ہوا تھا تو اس کو خوش کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا کہ نہیں؟ تو اس کو ہدیے بھیجتا تھا کہ نہیں؟ تو اس کی بات مانتا تھا کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ وہاں تو سارا کچھ کر رہا ہے، اور جب حضور کی بات آتی ہے اور جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو بس حدیث لے آتا ہے، جی بس انہوں نے کہا کہ وہ محبت کافی ہے، نہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، خیرات دینا، سچ بول۔ نہیں، خدا کے لیے یار عمل بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا دوزخ بن جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتا ہے، یہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دنیا کا عظیم شخص وہ ہے جو دشمن پر غالب آ جائے اور پھر اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر اسلام پھیلایا، تعلیم فری میں دی، تقریباً 57 سال آپ نے لوگوں کو شعور دیا، قرآن کی تعلیم دی۔ 114 ہجری بمطابق 733 کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ زہر سے ہوئی، یہ جس کو ہم زہر کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ تلفظ زہر ہے، زہر، لیکن اردو میں جب اڈاپٹ کیا تو اس کو ہم زہر کہنے لگے۔ خیر، تو آپ کو زہر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو ہشام بن عبد الملک کے گورنر نے، جو مدینہ میں تھا، اس نے زہر دیا۔ یہ زہر سے قتل کرنے کا طریقہ کار بہت پرانا ہے، بڑا پرانا ہے، بڑے لوگوں کو زہر دے کے مار دیا جاتا ہے۔ ان زہروں میں جو مشہور زہر ہیں وہ ہیں، ایک ہیم لاک ہے، یہ ہیم لاک سے بھی بندے کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ہیم لاک ایک درخت ہے، ساؤتھ افریقہ میں، یورپ میں پایا جاتا ہے، 5 سے 8 فیٹ اس کی بلندی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہیں وہ پھول لگتے ہیں سفید کلر کے، تو ان کا عرق نکال کے
یا 100 ملی گرام عرق یا اس کے 8 پتے جو ہیں، 8 پتے بندہ مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو جب یہ خوراک میں ملا کے دے دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کا یہ دماغ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے، جسم ٹھیک رہتا ہے، آہستہ 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 پھر وہ بندہ مر جاتا۔ تو گریک کے اندر، یونان کے اندر اسی سے ہیم لاک سے سزا دی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یونان کے مشہور فلاسفر یعنی سقراط جو ہے اسی سے مارا گیا تھا، اس کو 399 قبل مسیح میں۔ شیکسپیئر کے ڈرامے کے اندر بھی ملتا ہے اس کا ذکر ہیم لاک کا، کہتا ہے کہ چند قطرے، وہ قطرہ جو ہے اس کے کان کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کہاں سے کیا چیزیں تو اس کے پاس ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہیم لاک کے عرق یا ہیم لاک کے پتے جو ہیں وہ سبزی کے اندر ملا کے دے دیے گیا، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی۔ اور ایک اور جو زہر استعمال کیا جاتا ہے ایکونائٹ۔ یہ ایکونائٹ جو ہے یہ بھی ایک پودا ہے، اس کے پھول جو ہیں وہ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو آپ نے گلوز بھی پہنے ہوں تو زہر جو ہے وہ باڈی کے اوپر اثر کر جاتا ہے، اس کا چھونے سے بھی، جو سکن کو لگ گیا اگر تو بس گئے آپ، کام سے گئے۔ تو اس کا زہر کیا کرتا ہے، دل کو بند کرتا ہے، اس کے بعد آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ کلاریس جو ہے، کلاریس کو اسی سے مارا گیا، اس کی وائف نے مشروم کے اندر یہ ملا کر جو ہے وہ دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے کھانے میں یہ ملایا گیا ہو۔ ایک اور زہر ہے جو یوز کیا جاتا ہے وہ بیلاڈونا، یہ اٹالین ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت خوبصورت عورت۔ اس کے اوپر بیریز دیکھیے ہم نے، بلیک بیری، وہ بیری اوپر جو ہے نا اس کے اوپر وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو اس کے زہر کو کیا جاتا ہے کہ وہ تیر، آپ نے دیکھا تیر، تو جنگوں کے اندر کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر تیر کو ڈبو کے تو آگے وہ زہر لگ جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کھینچ کے لگاتے ہیں، وہ جس کو لگ جاتا تھا زخم کاری نہ بھی ہو تو وہ زہر جو ہے وہ سرایت کر جاتا، وہ بندہ مر جاتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کھانے کے اندر یہ ملا دیا گیا ہو۔ اور ایک اور ہے ڈائی میتھل مرکری۔ یہ ڈائی میتھل مرکری جو ہے یہ زہر بندے کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارتا ہے۔ 1996 میں ایک کیمسٹری کی پروفیسر تھی، ڈاٹ میتھ کالج، نیو ہیمپشائر۔ تجربے کے دوران کیا ہوا کہ اس کو گلوز حالانکہ اس نے چڑھائے ہوئے لیکن وہ قطرہ جو ہے وہ اندر چلا گیا، چھو گیا۔ 4 ماہ کے بعد اثر ہوا اور 10 ماہ کے بعد یہ مر گئی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زہر جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولونیم، یہ ریڈیو ایکٹیو زہر ہے، آہستہ آہستہ کل کرتا ہے۔ رشین جاسوس الیگزینڈر کو چائے میں دیا گیا تھا، 3 ہفتوں کے بعد وہ مر گیا تھا۔ مرکری پارا جو ہے یہ بھی دیا جاتا مارنے کے لیے بندے کو، یہ بھی آہستہ آہستہ بندے کو مار دیتا ہے۔ سائنائڈ یہ بہت مشہور ہے، اس لیے کہ اس کی ورائٹی جو ہے وہ مختلف ہیں، اور بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر وہ بلیم آسانی سے خاندان کے اوپر آ جاتا ہے۔ خیر، گفتگو کو تھوڑی سی ہلکی سی زیادہ کر گیا آپ کو بتانے کے لیے کہ امام زین العابدین ان کو بھی زہر دیا گیا، امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی زہر جو ہے وہ دیا گیا۔ بنو امیہ کو خلش رہتی تھی، بس یہی تھی، اسی کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی آپ کی بوٹی کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا۔ ایک یہودن عورت تھی، اس نے گوشت میں، تو جب آپ نے بوٹی کھائی تو وہ بوٹی بول پڑی کہ مجھے مت کھائیے۔ وہ صحابی کا تو انتقال ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تو دیا گیا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی زہر سے شہید ہوئے۔ اب آپ کہیں گے نہیں زہر سے تو نہیں، آپ پر تو حملہ ہوا تھا۔ بجا ہے آپ پر حملہ ہوا تھا لیکن وہ حملہ اتنا کاری نہیں تھا، وہ جو زخم تھے وہ ٹھیک ہو سکتے تھے کیونکہ اس کو اتنی شدت سے موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس ظالم نے وہ خنجر اور وہ تلوار وہ کیا کیا تھا کہ اس نے زہر میں بھگو کے رکھا ہوا تھا۔ وہ پان چڑھاتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ فل گرم کر کے لوہے کو اس کو ایک دم سے بجھا دیتے ہیں زہر کے اندر۔ تو اب جب آپ وار کرتے ہو تو وہ اگر ہلکا سا بھی یوں سکن کو کاٹ بھی دے تو وہ زہر اس کے اندر چلا جاتا ہے، تو جب اندر چلا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا بھی زہر سے دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی اب پتہ نہیں ہیملاک دیا گیا یا کیا زہر جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا گیا۔ ہمیمہ میں تھے آپ، اور آپ کی جب طبیعت جو ہے وہ بگڑی، سنبھل نہیں رہی، تو آپ نے وصیت جو ہے وہ کی، سب کو بلایا، 100 کے قریب تو آپ کے طلباء تھے،
کچھ گھٹتے اور بڑھتے رہتے تھے. آپ نے سب کو بلا کر کہا کہ مجھے لگتا ہے اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن تم لوگوں نے علم کو آگے پھیلانا ہے، علم کو نہیں چھوڑنا، اور مجھے اسی جبہ کے اندر دفنا دینا. اس جبے کے اندر میں نے لوگوں کو پڑھایا ہے، اس جبے کو پہن کر میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، اور یہ جبہ میری نمازوں کا گواہ ہے. میں نے ان کپڑوں کو پہن کر اسی جبے میں مجھے دفنا دینا. میں نماز پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا. نماز قیامت کے دن میرے حق میں بولے گی. دیکھ لیا آپ نے کہ امام کو کتنی فکر ہے اپنی نماز کی، اور کتنی محبت ہے اپنی نمازوں سے. کہتے ہیں یہ نماز میرے لیے سفارش کی. تو اسی لیے اے علی سے پیار کرنے والو، اے علی کی اولاد سے پیار کرنے والو، تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے پڑھا کرو. آج ہی مجھے عرفان صاحب پوچھ رہے تھے، کہنے لگے یار یہ مختاشہ مسجد میں کیوں کم ہوتا ہے مجمع؟ میں نے جواب تو بہت سے تھے. میں نے کہا عرفان بھائی بتاؤں وجہ کیا ہے. اصل میں جن کی قبول ہوتی ہے شیطان کو انہی کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے وہ ان کو روکتا ہے. بس وہ مسکرانے لگے، سمجھ گئے ہوں گے. تو میں نے کہا اس کو اب سینما میں جانے سے وہ نہیں روکتا لوگوں کو، جاؤ سینما میں دھڑا دھڑ لگے. تو کم بندے وہی ہوں گے جہاں روکا جائے گا. تو روکا جہاں سے جا رہا ہے وہاں نمازی کم ہیں، کیونکہ ان شیطان کو پتہ ہے کہ قبول ہے، وہ روکے گا، جاؤ ادھر کر ادھر کر ادھر کر. تو اس لیے اے علی سے پیار کرنے والو، اولاد علی سے پیار کرنے والو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والو، تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ تمہارے پاس نماز کی اصل ہے. اس لیے اپنی نمازیں پڑھو. اور ایک بات اور یاد رکھو، اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ تم سے لے لیتا ہے. کسی دن غور کرنا، ایسے کھڑے ہو کے دیکھنا کہ نماز کا جتنا ٹائم تھا وہ میں نے فضول کام میں صرف کیا کہ نہیں کیا. تو پھر کیوں نہیں اچھے کام میں صرف کرتے، تاکہ کام بھی ہو جائیں، عبادت بھی ہو جائے. آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. جنت البقیع میں والد گرامی کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا. اللہم صلی علی محمد و ابوی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. میں چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیان کر چکا ہوں پہلے سے، اس لیے اب اس کے بعد 7ویں تاجدار ولایت و ولایت امام موسیٰ کاظم پہ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.